بیگ گروپ آف انڈسٹریز کے عظیم بیگ کے قتل پر نہ کوئی غمگین ہوا، نہ کسی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا۔ جانے والے نے اپنے پیچھے کئی ایک فیکٹریاں اور بے شمار دولت ضرور چھوڑی، مگر ساری زندگی وہ ایک بھی ایسا دوست نہ بنا سکا جو اس کی موت پر آنسو بہاتا۔ دادا کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت دولت اس کے باپ کی محنت سے خاصی بڑھ کر اس کو ورثے میں ملی۔ جب وہ 30 برس کی عمر کو پہنچا تب اس کی تمام غیر ذمہ دارانہ حرکات اور کھلنڈرا پن راتوں رات سنجیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کے باپ نے کچھ جملے نصیحتاً کہے تھے۔ ایک یہ باپ ہی تو تھا کہ مرزا عظیم جس کی عزت کرے اور شاید پیار بھی۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ نہایت ہی برق رفتاری سے مختلف کاروباری حلقوں میں اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ صحیح منصوبہ بندی، سرمایہ کا درست استعمال اور بر وقت فیصلوں نے اسے کامیاب تر بنا دیا۔ افسوس کہ اس کا ایک دوسرا روپ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ جب اس کے کسی صنعتی یونٹ میں مزدوروں کی ہڑتال یا کوئی مطالبے ہوتے، ہمیشہ بے دردی سے کچل دیے جاتے۔ جب اس کی معدنی کانوں، کارخانوں اور زرعی یونٹوں میں معاوضوں کے بڑھانے کی بات ہوتی تو اللہ کی پناہ، نوکری سے برطرفی تو معمولی چیز ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اقدامات کیے جاتے۔ یوں لوگوں کے دلوں سے بددعائیں اور آہیں ہی نکلتیں۔ اس کی موت کی خبر سے کاروباری حلقوں کو دھچکا لگا تھا۔ وقتی طور پر ایک بے چینی محسوس کی گئی۔ حصص بازار میں بھی عدم استحکام دیکھا گیا۔ لاش ملنے کے آدھ گھنٹے کے اندر اندر افواہوں کا ایک بازار گرم ہوا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ مرزا عظیم بیگ کی موت سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑا۔ کاروبار زندگی ویسا ہی چلتا رہا۔ فرق اگر پڑا تو صرف یہ کہ بیگ انڈسٹریز کے لمبے چوڑے نیٹ ورک کو اب کنٹرول کرنے والی کوئی طاقتور مرکزی شخصیت نہ رہی۔ سب یہ جانتے تھے کہ چند روز کی بات ہے، تدفین کے بعد حصص و بازار کا عارضی اتار چڑھاؤ واپس اپنی جگہ لوٹ آئے گا اور زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جائے گی۔ ہاں، البتہ کبھی بھی کوئی اس دولت مند شخص کی قبر پر نہیں آئے گا۔ روزنامہ خبر کی عمارت میں صاحبزادہ محی الدین کے کمرے کی فون کی گھنٹی بجی۔ سیکرٹری نے لپک کر فون اٹھایا۔ یقیناً کوئی اہم بات ہے جس کی چغلی اس کا چہرہ کھا رہا ہے۔ جناب خالد برنی لائن پر ہیں۔ صاحبزادہ محی الدین نے اسبات میں سر ہلایا۔ 50 سالہ لمبا قد اور مضبوط کاٹھی کے مالک کی آنکھ کی چمک بہت کچھ کہہ گئی۔ یہ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے جس کے تحت دن کا شائع ہونے والا کثیر الاشاعت روزنامہ خبر تھا۔ موصوف اس کے چیف ایڈیٹر بھی تھے۔ اوہ، کیا واقعی؟ دیکھیے برنی صاحب، میں بہت مشکور ہوں۔ اب مجھے آپ کی اس خبر پر فوری ایکشن لینا ہے۔ خدا حافظ۔ ایڈیٹر ان چیف نے ریسیور واپس رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے سیکرٹری اور ایک سب ایڈیٹر وہاں موجود تھے۔ آپ لوگ ذرا یہ نکات نوٹ کیجئے اور جلد از جلد آواز کے خصوصی ضمیمے کا انتظام کروائیے۔ وہ بہت پرسکون انداز سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولے، اور ہاں، ہمارے مقامی رپورٹر کو خبر کریں کہ تمام کام چھوڑ کر جام مہر پہنچ جائے۔ خبردار، ہمارے اس خصوصی ضمیمے کے آنے سے پہلے اس واقعے کا ایک لفظ بھی باہر نہ پہنچے۔ مس مریم سے کہیے کہ وہ طارق سے رابطہ کر کے مجھ سے بات کروائے۔ ہاں، تو آپ نوٹ کیجئے کہ بیگ انڈسٹریز کے مالک عظیم بیگ قتل کر دیے گئے۔ وہ، ان کی بیگم، 2 عدد سیکرٹری پچھلے 15 روز سے جام مہر کے قریب سفید محل میں مقیم تھے۔ گزشتہ شب معمول کے مطابق وہ 11:30 بجے سونے چلے گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھے، کب گھر سے باہر نکلے۔ ان کی موت کا علم صبح 10 بجے ہوا، جب مالی ایمان خان نے باغ میں اوزاروں کی کوٹھڑی کے پاس ان کو مردہ پڑے پایا۔ مقتول کے سر میں گولی ماری گئی تھی جو ان کے بائیں آنکھ سے ہوتی ہوئی سر میں گھس گئی۔ یقیناً موت فوری واقعہ ہوئی ہوگی۔ کلائیوں پر تازہ زخموں کے نشانات و خراشیں کسی کشمکش کے ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ مقامی پولیس اس معاملے میں فی الحال خاموش ہے۔ قاتل کی شناخت کے بارے میں کوئی سراغ دستیاب نہیں، بس یہی نکات ہیں۔ کیا بیگم عظیم ابھی وہاں موجود ہیں؟ سب ایڈیٹر نے سوال داغا۔ بیوہ سے بات چیت میری ذمہ داری ہے، مریم نے برجستہ جواب دیا، جو اس وقت خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ چیف ایڈیٹر نے اچٹتی نگاہ مریم پر ڈالی اور کہا، ہاں، عظیم بیگ کی سوانح بالکل تازہ ہو۔ آپ مطمئن رہیں، میرا ہوم ورک پہلے ہی مکمل ہے۔
یہ کل کے اخبار کے لیے تیار ملے گا۔ مریم نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ارے طارق، ہاں تمہاری تو یہاں اشد ضرورت ہے۔ بیگ گروپ آف انڈسٹریز کے عظیم بیگ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قاتل یا قاتلوں کا کچھ سراغ نہیں ملا۔ آج صبح ہی ان کی لاش ملی ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ محی الدین نے بات ختم کی۔ ایک مختصر سا وقفہ آیا۔ کیا تم موجود ہو؟ چیف بولے۔ دیکھیں محی الدین صاحب، مخاطب بولا، یہ میرا کیس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ممکن ہے کوئی گہرا اسرار ہو یا پھر اس کے پس منظر میں ایک سادہ سی واردات پوشیدہ ملے۔ صاحبزادہ مسکرا دیے، گویا میدان مار لیا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں آ کر ایک نظر اس کیس کو دیکھو تو صحیح، پھر اگر کسی مرحلے میں کوئی رکاوٹ ہمیں کام کرنے سے روکے تو تم شکریہ کے ساتھ واپس جا سکتے ہو۔ تم کیا آج شام تک آ سکتے ہو؟ چیف نے سوال کیا۔ نہیں، آج تو نہیں، کل ہی آ سکوں گا۔ جائے واردات کے قریب کسی ہوٹل میں میرے لیے ایک کمرہ بک کروا دیجئے، طارق نے جواب دیا۔ ابھی لیجئے، رسیور رکھتے ہوئے چیف ایڈیٹر نے کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی قاتل و مقتول۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگلے روز صبح 8 بجے درمیانے قد کے ندیم برق خان ایک ہوٹل کی لابی میں کھڑے پچھلے دن کی سرگرمیوں اور علاقے میں لاش کے پائے جانے کی ہلچل سے متعلق سوچ رہے تھے۔ یہ کسی طور 60 سال کے نہیں لگتے تھے۔ بینک کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، بیوی گزر چکی، اولاد کوئی نہیں تھی۔ ان کی سادہ خوش و خرم زندگی کتابوں کے درمیان آس پڑوس کے فلاحی و رفائی کاموں میں بسر ہوتی تھی۔ حال میں وہ ناشتہ ختم کرنے ہی والے تھے کہ ہوٹل کے صدر دروازے کے پاس ایک لمبی چمکدار سیاہ کار آ کر رکی۔ مستعد ملازم نے آنے والے کی جانب دوڑ لگائی۔ گاڑی سے مسکراتا ہوا درمیانے قد اور مناسب جسامت کا ایک شخص برآمد ہوا جو ندیم برق سے عمر میں کہیں چھوٹا تھا۔ ندیم صاحب، آپ؟ نووارد نے انہیں دیکھتے ہی نعرہ لگایا۔ اس سے پہلے کہ ندیم ناشتے کی میز سے اٹھتے، آنے والے نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایک جاندار مصافحہ کر لیا۔ آپ یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے؟ طارق میاں، یہاں واردات ہو گئی ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ اخبار والے تم کو ادھر بھیجیں گے۔ آرام سے بیٹھو، سب بتاتا ہوں، ندیم نے جواباً کہا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، مجھے اس قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ہی بھیجا گیا ہے۔ طارق نے ان کی کرسی کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے طور پر قاتل یا قاتلوں تک پہنچنے کی تفتیش کروں گا۔ مینیجر آپ کی خدمت میں۔ ایک دراز قد شخص اچانک ان دونوں کی گفتگو میں نہایت مؤدبانہ انداز میں مخل ہوا۔ ندیم صاحب، گھبرائیے مت، یہ اس ہوٹل کے مینیجر اور میرے پرستار ہیں۔ میرے حل شدہ کیس یہ مجھ سے بہتر یاد رکھتے ہیں۔ آج صبح 7 بجے اسٹیشن پر موصوف مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ طارق نے چائے پینے کے لیے کچھ وقفہ کیا۔ آپ کو علم ہے کہ انہوں نے ہسپتال میں مقتول کے مردہ جسم کو بالکل اسی حالت میں رکھوانے کا انتظام کروایا کہ جس حالت میں لاش ملی تھی۔ آج ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، سو اس سے قبل ہی لاش دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے بھی موقع پر لاش دیکھی تھی، ندیم برق نے طارق کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ گولی آنکھ میں لگی تھی، پھر بھی چہرہ مسخ نہیں ہوا۔ کلائیوں پر واضح خراشیں نظر آئیں، مگر طارق، تم تو ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہو، یقیناً تم کو وہ کچھ بھی نظر آیا ہوگا جو ہم دیکھنے سے قاصر رہے۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے ان کی کلائیوں کو دیکھا تھا؟ عجیب ہی سوال کر دیا۔ آخری دفعہ جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تو تب غالباً وہ پوری آستین کی قمیص پہنے ہوئے تھا۔ ندیم سوچ کر بولے۔ جی ہاں، وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہی لمبی یا پوری آستین میں ملبوس رہتا تھا۔ میرے یہ مینیجر دوست بھی یہی کہتے ہیں، طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقتول کی کلائیوں پر خراشیں آئی ہی صرف اس لیے ہیں کہ آستینیں اوپر تک چڑھی ہوئی تھیں۔ طارق نے بات آگے بڑھائی۔ گویا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ شاید مقتول بہت جلدی میں تھا، کف کے بٹن تک بند کرنے کا وقت نہ ملا، ندیم نے سوال کیا۔ مگر کیا واقعی وہ جلدی میں تھا؟ طارق نے سوال پر سوال کیا۔ مزید یہ بھی کہ پراسرار انداز میں عظیم بیگ کے گھر سے دبے پاؤں جانے کی گواہی اس کے جوتے بھی دیتے ہیں۔ جوتے؟ ندیم کا حیرت کے مارے منہ کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، وہ اپنے جوتوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہ بات بھی مینیجر صاحب ہی بتا رہے تھے۔ مقتول کے اد کھلے اد بند تسمے اس کا اشارہ دیتے ہیں۔ مزید سنیے کہ اس طرح جلدی میں جاتے ہوئے
وہ اپنے نقلی دانت کمرے ہی میں چھوڑ گیا۔ کیا یہ سب ثابت نہیں کرتا کہ وہ بہت جلدی میں تھا؟ بظاہر تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ طارق نے کچھ دیر رک کر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جناب، میں صرف یہ اندازے سے نہیں کہتا، یہ دونوں یقیناً بہت اہم نکات ہیں۔ اپنی تفتیش کو میں انہی سے شروع کروں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جلد از جلد گھر کے مکینوں سے بات چیت کا موقع ملے۔ ندیم برق نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ بیگم عظیم بیگ میری بیوی کی بھتیجی ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ طارق نے بے چینی سے کہا۔ ارے میاں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ منیبہ یا بیگم عظیم بیگ کے والد میری بیوی کے بھائی تھے۔ تم سے میں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس شادی کا سخت مخالف تھا، اسی لیے اس تکلیف دہ موضوع پر کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ گزشتہ رات میں وہاں اس کے گھر میں تھا۔ مقتول کے معتمد خاص اور دستے راست خالد برنی نے مجھے بتایا کہ روزنامہ خبر والے شاید تم کو اس کیس میں یہاں بھیجیں، جبکہ ادھر کی پولیس فی الحال کسی بھی طرح کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ اس جرم سے پردہ اٹھانے کے لیے تم جیسی چاہو گے ویسی مدد کی جائے گی۔ طارق نے کرسی سے اٹھ کر ندیم کا ہاتھ بڑی گرم جوشی سے دبایا۔ کچھ دیر نظریں جھکانے کے بعد ندیم صاحب بولے، عظیم بیگ ہر طرح کی ہمدردی کے جذبات، رحم دلی، معافی، انسانیت وغیرہ کے اوصاف سے یکسر محروم تھا۔ تمام انسان اس کے ماتحت تھے، جس کو جیسے چاہو استعمال کر لو۔ رہی میری بچی منیبہ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ ناخوش تھی۔ دیکھو، میں عمر میں تم سے دگنا ہوں طارق۔ کئی لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن خود میں نے آج تک اپنی اس بھانجی اور اس کے شوہر جیسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ میں منیبہ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ اتنی ہمدرد، ملنسار اور نرم مزاج بیوی تو شوہروں کو قسمت ہی سے ملا کرتی ہے میاں۔ آخر مقتول نے ایسا کیا کیا تھا؟ طارق نے برجستہ سوال کیا۔ ہاں، میں نے بھی یہ سوال منیبہ سے کیا تھا۔ اس کا جواب تھا کہ وہ اس سے شدید درجے کا بغض رکھتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بغض کب سے شروع ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ میرے خیال میں وہ جانتی تھی کہ مقتول کے ذہن میں کیا بات ہے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ سے چل رہا تھا۔ آخرکار پچھلے ہفتے تنگ آ کر اس نے مجھے خط لکھا اور اپنی مدد کے لیے بلوایا۔ اب صرف میں ہی تو اس کے قریبی عزیزوں میں رہ گیا ہوں۔ ندیم رک کر طارق کو دیکھنے لگے، پھر کہا، میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کا سامنا کرے اور دو ٹوک طریقے سے اس ناقابل برداشت سلوک کی وجوہات پوچھے، مگر اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی سوچ تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے کسی رد عمل سے یہ تاثر نہ دے گی کہ وہ اس خراب سلوک سے ذرہ برابر بھی متاثر ہے، نہ شوہر کے سلوک میں کسی تبدیلی کے نوٹ کرنے کا اشارہ دے گی۔ ندیم نے وضاحت کی، صاحبزادہ محی الدین ملک کے دارالحکومت کے پالیسی سازوں، حکومت اور سرکاری ایوانوں میں پکنے والی کھچڑی اور غلام گردشوں کی چال بازیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس گھٹن میں طارق کا آنا ان کے لیے باد نسیم کا تازہ جھونکا ثابت ہوا۔ یوں ان دونوں کا ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔ ان کی تجربے کار نگاہیں بھانپ چکی تھیں کہ طارق گفتگو کا فن خوب جانتا ہے۔ رپورٹنگ اور لکھنے لکھنانے کی تھوڑی تکنیکی تربیت کے بعد وہ خبر کے لیے موزوں رہے گا۔ یوں طارق ان کے اخبار کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ طارق کی نظروں کے سامنے ایک کشادہ باغ اور خوشنما پھولوں کے قطعوں کے پیچھے جدید طرز کا بنا ہوا 2 منزلہ مکان تھا۔ ایسے خوبصورت مقام پر ایک لرزہ خیز واردات کا ہونا ناقابل یقین لگتا تھا۔ باغ کی باڑ اور سڑک کو جانے کے راستے کے بیچ وہ کوٹھڑی نما کمرہ نظر آیا جو باغ کے اوزاروں کے لیے مالی کے استعمال میں رہتا تھا۔ اسی کے قریب مقتول کی لاش پائی گئی تھی۔ طارق اس کوٹھڑی کی طرف کے باغ والے دروازے پر پہنچ گیا۔ مشاق نگاہوں نے پورا علاقہ چھان مارا، مگر تمام سعی لا حاصل رہی۔ اس کی تمام سوچ کا تانا بانا دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے یکدم ٹوٹ گیا۔ ایک شخص مکان کے سامنے والے دروازے سے نکل کر جاتا ہوا نظر آیا۔ طارق تیزی سے پیچھے لپکا۔ قدموں کی چاپ سے برآمد ہونے والے شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طارق نے نووارد کے چہرے پر خوف زدگی کی تحریر پڑھ ڈالی۔ اس کا چہرہ شدید تھکاوٹ اور ذہنی تناؤ کا عکاس تھا، جو اس کی ہلکی نیلی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آنے والے کے کشادہ کاندھے، لمبا قد، مضبوط کثرتی جسم اور چال پروقار تھی۔
آپ غالباً طارق صاحب ہیں؟ نوارد نے شائستگی سے کہا۔ ندیم صاحب نے فون پر آپ کی آمد کی اطلاع دی تھی، مجھے ظفر علی کہتے ہیں۔ تم عظیم بیگ کے سیکرٹری ہو نا؟ طارق نے ظفر علی سے آنکھیں چار کرتے ہوئے کہا۔ ان تھکی ہوئی آنکھوں میں یقیناً کوئی اصرار تھا جو طارق کے قیاس کے لیے چیلنج سا محسوس ہوا۔ بالکل ایسی آنکھیں کہاں دیکھی ہیں؟ طارق سوچنے لگا۔ ظفر علی، کل رات کے پریشان کن واقعات تو تم سب لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن گئے ہوں گے۔ تھوڑے بہت، نوجوان نے جواب دیا۔ اتوار کی رات اور پھر کل دن کا بڑا حصہ گاڑی چلانے میں گزر گیا۔ رات جب یہاں پہنچا تو پھر سو نہ سکا۔ اب اس وقت مجھے پوسٹ مارٹم کے انتظامات کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں جانا ہے۔ البتہ آپ کو تمام معلومات خالد برنی سے مل جائیں گی، وہ بھی سیکرٹری ہیں۔ ایک تفتیشی افسر انسپیکٹر مظفر بھی اندر موجود ہیں۔ میرا خیال ہے وہیں سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اندر پہنچا تو مظفر نے مسکرا کر مصافحہ کیا۔ جناب عالی، طارق نے گرم جوشی سے کہا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ پولیس افسر نے مسکرا کر کہا، یقیناً یہ اسی قسم کا کیس ہے جو تم کو بے حد مرغوب ہیں۔ طارق نے انسپیکٹر مظفر سے جاندار مصافحہ کیا اور کہا، تم تو بہت تیز رفتار نکلے جو کل شام سے ادھر ہی موجود ہو۔ کیا محکمہ پولیس نے تمہارے لیے کوئی ہیلی کاپٹر تو نہیں بھیجا؟ لگتا ہے کہ ہوائی پولیس کا کوئی نیا شعبہ بن گیا ہے۔ اس کا جواب تو بالکل سادہ ہے، انسپیکٹر نے ہنس کر جواب دیا۔ میں چند یوم کی چھٹیوں پر قریب ہی آیا ہوا تھا۔ مقامی پولیس سے جب اس واردات کا علم ہوا تو میں نے محکمے کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ یوں احکامات ملنے کے بعد کل شام سے ادھر ہی موجود ہوں۔ طارق، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کو بیگم عظیم بیگ نے پیشگی اجازت دے رکھی ہے کہ یہاں گھر بھر سے جیسی چاہو معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ ہاں انسپیکٹر، یہ بات صحیح ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں پہلے کی طرح مل کر اس معمے کو بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ دو دیواروں میں بڑی کھڑکیاں تھیں اور ایک بڑی لکھنے کی میز بائیں جانب والی دیوار کے قریب رکھی بہت موزوں لگ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ آتش دان کے نزدیک رکھی چنیوٹی دستکاری کی شاہکار الماری کمرے کے مکین کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ کمرے کی دیواروں میں جا بجا کتابوں کے شیلف تھے۔ کتابیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ ہمیں تو ایک زمانے سے کسی نے نہیں چھوا۔ تاریخ، ادب، شاعری، فلسفہ، دین، قانون اور کیا کیا موضوعات نہیں تھے۔ کمرے سے عمارت ضرور نظر آتی تھی، پر وہ خالی خالی محسوس ہوتا تھا۔ لاش دیکھی؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ جی دیکھی، طارق اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور وہ مقام بھی جہاں لاش پائی گئی۔ اس کیس نے تو مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ عام تاثر یہ تھا کہ یہ واردات کسی آوارہ فرد نے کی ہے، مگر جیسے جیسے میں نے اپنی تفتیش شروع کی ویسے ویسے چند نکات ذہن میں آئے جو وقت کے ساتھ تم نے بھی محسوس کیے ہوں گے۔ اول یہ کہ اس شخص کو اپنے گھر کے قریب ہی گولی ماری گئی، مگر چوری ڈاکے کا کوئی نشان نہیں، لاش سے بھی کوئی شے نہیں چرائی گئی۔ بظاہر تو یہ سادہ خودکشی کا کیس لگتا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یہ کہ 2-1 ماہ سے عظیم بیگ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان میاں بیوی میں چلنے والی چپکلش کا تمہیں پہلے ہی علم ہوگا۔ گھر کے ملازمین نے بھی اس کے رویے میں یہ تبدیلی نوٹ کی تھی۔ پچھلے ہفتے ان میاں بیوی میں شاید ہی کوئی گفتگو ہوئی ہو۔ گھر کی ملازمہ یہ بھی کہتی ہے کہ جیسے وہ کسی بات یا واقعہ کے رونما ہونے کا منتظر تھا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کس طرح سے یہ خودکشی کا کیس نہیں بنتا۔ انسپیکٹر طارق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے حساب سے اب تک کے حقائق اس خودکشی والے نظریے کے سراسر خلاف ہیں۔ طارق نے بیٹھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ اس واردات میں کوئی آلہ قتل نہیں پایا گیا۔ ہم دونوں ہی نے الگ الگ اس جگہ کو چھان مارا جہاں لاش پائی گئی، مگر کوئی ہتھیار برآمد نہ ہو سکا۔ دوسرے، مقتول کی کلائیوں پر تازہ رگڑ اور خراشیں یقیناً کسی کے ساتھ مزاحمت کا پتہ دے رہی ہیں۔ تیسرے یہ کہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے خود اپنی آنکھ میں گولی ماری ہو۔ اب ہوٹل مینیجر ایک اور بات بتا رہا ہے کہ جو میرے خیال میں اس واردات کا سب سے زیادہ پرتجسس پہلو ہے۔ طارق نے انسپیکٹر سے آنکھیں چار کرتے ہوئے کہا، وہ یہ کہ عظیم بیگ باہر پوری طرح تیار ہو کر گیا مگر اپنے مصنوعی دانت لگانا بھول گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خودکشی کرنے والا بہتر نظر آنے کے لیے بظاہر تیار ہو کر نکلے پر نقلی دانت لگانا بھول جائے؟ ہاں، اس آخری بات کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
انسپیکٹر مظفر نے اعتراف کیا، بے شک اس دلیل میں خاصا وزن ہے، مگر اور دیگر نکات کی وجہ سے میں اس واردات کو خودکشی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، ایسا کرتے ہیں کہ واردات سے متعلق تمام افراد کو مشتبہ مانتے ہیں۔ میں شروع بیگم عظیم سے کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دونوں سیکٹری بھی، اور ہاں، خانسامہ، گھریلو ملازمہ اور دیگر ملازمین کا کیا قصور ہے، ان کو بھی اس اعزازی لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں۔ طارق، میں نے کل رات اور آج کافی معلومات لی ہیں، پر تم مجھے چھوڑو، ان تمام لوگوں سے مل کر خود اپنے نتائج نکالو۔ جہاں تک گھر کے ملازمین کے ناموں اور کاموں کا تعلق ہے، ان میں ایک خانسامہ متعین، مالی ایمان، ملازمہ صالحہ، 3 مزید ملازمائیں اور ایک ڈرائیور جو کلائی میں موچ آنے کی وجہ سے اس دن چھٹی پر تھا۔ مالی کے بارے میں کیا خیال ہے انسپیکٹر؟ اس کا نام ایمان خان ہے اور ہفتے میں 2 دن ایک قریبی گوٹھ سے آتا ہے۔ میں نے اس سے بات کی ہے، یہ پچھلے جمعے کو یہاں کام پر آیا تھا، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ تب تو اس پر ضرور شک کیا جا سکتا ہے، طارق نے کہا۔ چلیں کام شروع کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مقتول اپنا زیادہ وقت اس جگہ اور اپنے بیڈ روم میں گزارتا تھا۔ اب چونکہ ہم یہاں موجود ہیں، لہٰذا ادھر ہی سے شروعات کرتے ہیں۔ آپ تو کل سے یہاں ہیں، غالباً بیڈ روم کا معائنہ ہو چکا ہوگا۔ ہاں، مقتول اور اس کی بیوی کے کمروں کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا، مگر کوئی قابل ذکر چیز نہیں ملی۔ عظیم بیگ کا کمرہ بہت سادہ ہے، جس میں اپنے مطلب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تم اپنے حساب سے دیکھنا، شاید کچھ ہاتھ لگ جائے۔ ملازمین کے بیانات کے مطابق واردات کے علم میں آنے کے بعد کمرے کو نہیں چھیڑا گیا، نیز یہ بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ مقتول کب تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ مقتول کا ایک کمرہ ایک مشترکہ دروازے کے ساتھ بیگم عظیم کے کمرے میں کھلتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ بیگم صاحبہ نے اپنی چھوٹی موٹی روزمرہ استعمال کی چیزیں وہاں سے اٹھا لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مقتول کے بیڈ روم سے منسلک اپنے کمرے میں نہیں سو سکتی، لہٰذا وہ ایک دوسرے خالی کمرے میں چلی گئی ہیں۔ اب اس کمرے کا خاکہ بعد میں بناؤں گا، طارق کاپی پر کمرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے بولا۔ بیگم عظیم سے متعلق آپ نے کوئی رائے بھی قائم کی؟ طارق کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے انسپیکٹر نے کہنا شروع کیا، گھر کے مکین اس کو لائبریری کہتے ہیں۔ مقتول اپنا زیادہ وقت ادھر گزارتا اور لکھنے پڑھنے کا کام یہاں کرتا تھا۔ چونکہ دونوں میاں بیوی اب اکٹھے نہیں رہتے تھے، چنانچہ سفید محل میں وہ اپنی شامیں تنہا اور انہی 2 جگہوں پر گزارتا۔ وہ زندہ بھی آخری دفعہ اسی لائبریری میں پایا گیا، انسپیکٹر نے کہا۔ طارق نے دوران گفتگو میز پر رکھے کاغذات دیکھ ڈالے۔ کاروباری اور چند غیر اہم قسم کے ذاتی خطوط کے علاوہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ انسپیکٹر مظفر نے اضافہ کیا، آج صبح مقتول کے سیکٹری خالد برنی کے ساتھ میں نے یہ میز اور اس کی تمام دراز دیکھ لی ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ مقتول کو دھمکی انگیز خطوط مل رہے تھے، اور اب یہ قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم دونوں نے ایک ایک کاغذ دیکھ ڈالا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، البتہ ایک غیر معمولی دریافت بھی ہوئی۔ ہمیں بینک نوٹوں کی ایک خاصی بڑی رقم اور ہیروں سے بھری چند چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ملی تھیں۔ میں نے برنی سے کہہ کر ان کو محفوظ جگہ پر رکھوا دیا ہے۔ حال ہی میں عظیم بیگ نے ہیروں کی خرید و فروخت میں سرمایہ کاری شروع کی تھی۔ یہ مقتول کے لیے ایک نیا اور دلچسپ کھیل تھا۔ ان 2 سیکٹریوں کی کیا رپورٹ ہے؟ طارق نے سوال داغا۔ ایک سے تو ملاقات ہوئی ہے، جو اپنا نام ظفر علی بتا رہا تھا، بظاہر تو بھلا مانس آدمی نظر آتا تھا۔ دوسرے سیکٹری خالد برنی کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ مقتول کا دستے راست ہے۔ ظفر علی کی ذمہ داری اور فرائض کا مقتول کے کاروباری معاملات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عظیم بیگ کے کاروبار کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اس کا کام مقتول کے گھوڑوں کی دیکھ بھال، گھر کی گاڑیوں، بڑی پر آسائش کشتی کا خیال رکھنا اور شکار کرنے کے انتظامات کروانا وغیرہ شامل تھا۔ سر دست وہیں پر آتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ طارق نے اپنی نوٹ بک پر لکھے گئے نوٹ کو پڑھتے ہوئے کہا، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کمرے میں آخری مرتبہ مقتول کو زندہ دیکھا گیا؟ جی ہاں، خانسامہ متعین خان نے اسے دیکھا تھا۔ گزشتہ رات اس سے میری تفصیلاً بات ہوئی ہے، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ کچھ توقف کے بعد طارق کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہانی اس خانسامہ سے ایک مرتبہ اور سننے میں آپ بور تو نہیں ہوں گے؟ اس کے رد عمل میں انسپیکٹر مظفر نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ جواب میں درمیانی عمر کا ایک مؤدب شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سوال کے جواب میں اس نے بتایا، آخری مرتبہ میں نے عظیم بیگ صاحب کو
نہیں، یہاں سے نہیں، طارق نے خانسامہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مقتول کے رات کے کھانے کے بعد سے شروع کرو، کوشش کرو کہ چھوٹی سے چھوٹی بات سامنے آ جائے۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے کھانے کے بعد ہمارے صاحب اور سیکٹری ظفر علی باغ میں باتیں کرتے کرتے ٹہلنے لگے۔ یہ گفتگو کسی اہم موضوع پر ہو رہی تھی، وہ ایسے کہ ٹہلتے ہوئے جب وہ لوگ باغ کے پچھلے حصے تک پہنچے تو میرے کانوں میں صاحب کے چند جملے پڑ گئے جو مجھے یاد رہ گئے۔ اگر حارث وہاں موجود ہے تو ایک ایک منٹ اہم ہے، تمہیں چاہیے کہ ابھی اسی وقت نکل چلو، خبردار اس بات کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اس پر ظفر صاحب بولے، بہت بہتر، بس کپڑے بدل لوں پھر میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ظفر صاحب اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور عظیم صاحب نے لائبریری میں جا کر میری طلبی کی گھنٹی بجائی، ڈاکیے کو دینے کے لیے کچھ خطوط دیے اور مجھے کہا کہ میں ابھی جاگتا رہوں کیونکہ ظفر علی نے صاحب کو کار میں چاندنی کی سیر کے لیے لے کر جانا ہے۔ یہ تو نہایت حیرت ناک کہانی ہے، طارق برجستہ بولا۔ میں نے بھی یہ بات سوچی تھی، مگر جب صاحب کے وہ جملے یاد آئے جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنے تھے، خبردار اس بات کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو فوراً اس نتیجے پر پہنچا کہ چاندنی رات میں کار کی سیر والا قصہ ارادتاً گمراہ کرنے والی بات ہے۔ تم سے یہ گفتگو کتنے بجے ہوئی تھی؟ تقریباً 10 بجے جناب۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد عظیم بیگ صاحب نے سیکٹری صاحب کا اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ کار نہیں لے آئے، پھر ہمارے صاحب ڈرائنگ روم میں چلے گئے جہاں بیگم صاحبہ موجود تھیں۔ یہ سب تمہیں کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ متین خان پریشان کن شکل بنا کر بولا، جب سے ہم لوگ سفید محل میں آئے ہیں کبھی صاحب ڈرائنگ روم میں نہیں گئے، وہ اپنی شامیں گزارنے کے لیے لائبریری کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس شام وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ چند منٹ ہی رہے ہوں گے، اس کے فوراً بعد ہی ہمارے صاحب سیکٹری ظفر علی کے ساتھ چل پڑے۔ کیا تم نے انہیں خود جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی جناب۔ پھر تم نے عظیم بیگ کو دوبارہ بھی دیکھا؟ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد لائبریری میں دیکھا، رات 11:15 بجے، وال کلاک میں 11 بجنے کی ٹن ٹن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جناب میرے کان بہت تیز ہیں۔ تمہارے صاحب نے طلبی کی گھنٹی بجا کر تمہیں بلوایا، پھر کیا ہوا؟ صاحب نے زیادہ کچھ نہیں کہا، یہ پوچھا کہ سیکٹری خالد برنی صاحب اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ کچھ دیر قبل وہ کمرے میں جا چکے ہیں۔ پھر صاحب نے کہا کہ چونکہ ظفر علی کو انہوں نے کار میں کراچی بھیجا ہے لہٰذا کسی کو رات 12:30 بجے تک جاگنا ہے، شاید کوئی اہم ٹیلی فون آئے۔ مجھے کہا کہ کوئی پیغام آیا تو نوٹ کر لوں مگر ان کے آرام میں مخل نہ ہوں۔ صاحب نے چائے کے تازہ تھرموس کو بھر کر لانے کا بھی کہا۔ بس جناب یہی کچھ بات چیت ہوئی۔ کیا تم نے اپنے صاحب میں یا ان کی بات چیت میں کوئی غیر معمولی چیز نوٹ کی؟ نہیں جناب، ان کی طلبی پر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو صاحب لکھنے کی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ یاد کر کے بتا سکتے ہو کہ عظیم بیگ کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑا سا ہی سن سکا۔ وہ گفتگو ہوٹل میں مقیم کسی شخص کے بارے میں تھی جس سے مجھے خاص دلچسپی نہیں تھی۔ جب واپسی پر میں نے دروازہ بند کیا تو صاحب کہہ رہے تھے، تمہیں یقین ہے کہ وہ ہوٹل میں نہیں، غالباً اسی طرح کی کوئی بات کی تھی۔ کیا تم نے انہیں آخری دفعہ سنا اور زندہ دیکھا؟ نہیں حضور۔ کچھ ہی دیر بعد تقریباً 11:30 بجے جب میں اسٹور میں کھلے دروازے کے سامنے بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا تو مجھے صاحب کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ اپنے سونے کے کمرے میں اوپر جا رہے تھے۔ میں فوراً لائبریری کی کھلی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا اور سامنے کا مرکزی دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں سنا۔ طارق نے خانسامہ سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تم آنے والے فون کے انتظار میں اسٹور میں بیٹھے اونگے تو نہیں ہوگے؟ ارے نہیں جناب، میں اس تمام وقت بالکل تر و تازہ تھا، میری تو نیند بھی کچی ہے اور بستر پر لیٹ کر کہیں آدھی رات کو جا کر سوتا ہوں۔ تو پھر کوئی ٹیلی فون پر پیغام آیا؟ نہیں جناب، کوئی فون نہیں آیا۔ عام اور سیدھا سادہ معاملہ لگتا ہے، بس چند تفصیلات غور طلب ہیں۔ تم سونے سے پہلے کون سی کھڑکیاں بند کرنے لائبریری گئے تھے؟ طارق نے سوال کیا۔ بڑی والی کھڑکی جناب، یہ سارا دن کھلی رکھی جاتی ہے، دروازے کے سامنے والی کھڑکیاں کم ہی کھلتی ہیں، خانسامہ نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تم کہتے ہو کہ تمہارے کان سننے میں بہت تیز ہیں اور تم ان کی چہل قدمی والی باغ کی گفتگو سن چکے ہو۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ، جب چاندنی رات میں کار کی سیر سے واپس مقتول گھر میں دوبارہ داخل ہوا تو اس کا بھی تم کو پتہ چلا؟ متین نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، جی مجھے یاد آیا کہ ان کے واپس آنے کا علم نہیں ہو سکا۔
گھنٹی بجا کے مجھے طلب کیا تو مجھے صاحب کے واپس آنے کا پتہ چلا۔ اگر وہ سامنے کے مرکزی دروازے سے آتے تو لازماً مجھے محسوس ہو جاتا، مگر وہ ضرور کھڑکی کے راستے اندر آئے ہوں گے۔ خانسامہ متین نے کہا، دیکھیں جناب، عام طور سے تو صاحب سامنے والے دروازے سے آیا کرتے تھے اور ہال سے ہو کر لائبریری میں جاتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو فون استعمال کرنے کی بہت ضرورت تھی، لہٰذا وہ باغ سے ہوتے ہوئے کھڑکی کے راستے اندر آ گئے۔ حضور وہ ایسے تھے بھی، اسی لیے ان سے کسی ایسی حرکت کا ہو جانا تعجب کی بات نہیں تھی۔